میں پکیزہ ہوں۔ میں گھر پر ٹیوشن سینٹر چلایا کرتی تھی اور 10ویں تک کے لڑکے لڑکیاں میرے پاس پڑھنے آتے تھے۔ ٹیوشن سے میں مہینے کا بہت اچھا کما رہی تھی، لیکن وہ بھی کہیں نہ کہیں گھر میں خرچ ہو جاتے تھے۔ ہزاروں روپے میں بھی اپنا گھر ٹھیک سے نہیں چلا پاتی تھی، لیکن جو تھا میرے لیے وہ ٹھیک چل رہا تھا۔ ایک دن میری ٹیوشن میں ایک 60 سال کے شاہ صاحب آئے۔ 15 سال دیکھ کر میری آنکھیں چمک گئیں۔ میں نے ان سے ان کا تعارف پوچھا تو وہ بولے میں قریب ہی رہتا ہوں اور میں اپنے پوتے کاشی کو ٹیوشن کے لیے لایا ہوں۔ مجھے یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ یہ شخص اتنا امیر ہوتے ہوئے بھی اپنے پوتے کو گھر کے ٹیوشن میں کیوں لایا، جبکہ شہر میں تو بڑے بڑے کوچنگ سینٹر تھے۔ میں نے ان سے وہیں اپنے سوال کا جواب مانگا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میڈم، اگر آپ میرے پوتے کو 15 سال کا سمجھ رہی ہیں تو سنیے، وہ 15 سال کا نہیں بلکہ 17 سال کا ہے۔ اس کی 10ویں پاس کرنے کی عمر تو کب کی نکل چکی ہے۔ پچھلے 2 سال سے وہ بار بار 10ویں میں فیل ہو رہا ہے۔ شہر کے بڑے بڑے کوچنگ میں اسے پڑھایا گیا، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ ایک طالب علم سے آپ کا نام سنا تھا۔ کبھی کبھی جو بڑے لوگ نہیں کر سکتے وہ ایک سادہ انسان کر دیتا ہے۔ اب میں آپ کے پاس بڑی امید لے کر آیا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے یہاں پڑھانے سے میرا پوتا اس بار ضرور 10ویں پاس کرے گا۔ اس لڑکے کے دادا کی باتوں میں مجھے سچائی نظر آئی اور میں ان کے پوتے کا داخلہ کر لیا۔ اس دن سے ہی وہ میرے پاس پڑھنے آیا تھا۔ میں باقی لڑکوں سے کم فیس لیتی تھی، لیکن سیٹ کریم سے میں ان کے پوتے کی ٹیوشن فیس کو زیادہ وہی بتائی۔ اسی دن سے انہوں نے اسے میرے پاس ٹیوشن کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ شاید یہ پیسے ان کے لیے معمولی سی بات تھی، کیونکہ باقی والدین کی طرح انہوں نے پیسے دینے میں کوئی جھنجھٹ نہیں کی۔ پہلے ہی دن انہوں نے مجھے پورے مہینے کی فیس دے دی تھی۔ پہلے دن جب میں نے کاشی کو پڑھانا شروع کیا تو وہ پڑھائی میں بہت کمزور دکھائی دیا۔ اس کا دھیان پڑھائی چھوڑ کر کہیں اور تھا۔ 2 دن تک یہی چلتا رہا اور تیسرے دن سیٹ کریم اپنے پوتے کی پڑھائی کے بارے میں پوچھنے کے لیے ٹیوشن سینٹر آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کا پوتا پڑھائی میں بہت کمزور ہے، مجھے اس پر اضافی محنت کرنی پڑے گی اور اس کے لیے فیس بھی زیادہ لگے گی۔ اتنے میں کام نہیں چلے گا، آپ کے پودے پر زیادہ دھیان دینا پڑے گا، اس لیے آپ کو مہینے کے زیادہ پیسے دینے ہوں گے۔ اس کے دادا نے کہا میں تمہیں دگنے پیسے دوں گا، لیکن اس سال میرا پوتا 10ویں پاس ہونا چاہیے۔ چونکہ میں اضافی پیسے لے رہی ہوں، اس لیے میں نے اضافی کلاس کے لیے بھی ہاں کر دی۔ دوپہر سے 2 سے 3 بجے تک باقی سارے طالب علم ٹیوشن ختم کر کے اپنے اپنے گھر چلے جاتے تھے، لیکن کاشی 3 بجے کے بعد بھی شام کے 5 بجے تک اکیلا ٹیوشن میں رکتا تھا۔ ایک دن جب سارے طالب علم چلے گئے تو میں نے تھوڑا آرام کرنے کچن میں پانی پینے چلی گئی۔ جب میں کچن سے باہر آئی تو میں نے کے لیے دیکھا کہ کاشی موبائل چلا رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کے ہاتھ سے موبائل دیکھا، میں نے اسے موبائل لے لیا۔ اس کے پاس جو موبائل تھا وہ سادہ نہیں بلکہ بہت مہنگا فون تھا۔ 17 سال کے لڑکے کے ہاتھ میں 1.5 لاکھ کا فون دیکھ کر میری آنکھیں چمک گئیں۔ کاشی بہت ضدی تھا، یہ مجھے اس دن سمجھ آیا جب میں نے اس کے ہاتھ سے موبائل واپس لیا۔ واپس دینے کے لیے وہ ضد کرنے لگا اور اس کشمکش میں میرا دوپٹہ نیچے گر گیا۔ اس کی نظر اچانک غلط جگہ پر جا کر رک گئی۔ اس کی نظر کو سمجھتے ہی میں نے اس سے اس کا موبائل واپس لیا اور فوراً اپنا دوپٹہ سنبھالا۔ میں کاشی کو چھوٹا سمجھ رہی تھی، لیکن اس میں بچوں جیسی کوئی عادت نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے اسے اس کا موبائل دے دیا اور اس کے بعد اس سے کچھ نہیں کہا۔ میں نے اسے کہا ٹیوشن ختم ہو گیا، اب گھر جاؤ۔ تب وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا ٹیچر مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بولتے بولتے اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کا لہجہ مجھے کسی بڑے انسان کی طرح محسوس ہوا اور وہ میرے پاس بیٹھا تھا۔ میرا شوہر گھر آیا۔ میرے شوہر نے ہم پر زیادہ دھیان نہیں دیا کیونکہ وہ کاشی کو ایک چھوٹا سا لڑکا سمجھ رہا تھا۔ کاشی نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اپنے شوہر سے پوچھا کیا ہوا، تمہارا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ اس پر وہ بولا اس مہینے میری تنخواہ کم ہے، اس مہینے کٹ گئی۔ اس کے اترے چہرے کو دیکھ کر میں نے اسے اپنے الماری سے کچھ پیسے نکال کر دیے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اپنے ٹیوشن کلاس سے اچھی کمائی کر رہی ہوں۔ پیسے دیتے ہی شوہر نے مجھے شکر گزاری سے دیکھا۔ تبھی میری نظر کمرے کے دروازے پر گئی جہاں مجھے کاشی دکھائی دیا۔ وہ ہمارے کمرے میں جھانک رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے کہا کاشی تم یہاں؟ تب وہ میرے شوہر کے سامنے ہچکچا کر بولا ٹیچر مجھے ریاضی کا ایک سوال سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں رکا تھا۔ تب میں نے کاشی سے کہا تم باہر بیٹھو، میں آ رہی ہوں۔ یوں میں فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں گئی اور پھر بہرحال میں باہر آئی۔
گھر میں ٹیوشن دینا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ بچوں کی نگاہوں میں کیا آ جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ جب میں آئی تو کاشی نے کہا کہ ریاضی کل سمجھ لوں گا اور پھر وہ گھر چلا گیا۔ کاشی کے پاس اتنا سن کر میں حیران رہ گئی۔ اگلے دن کاشی ایکسٹرا کلاس کے لیے 3 سے 5 بجے تک رکا۔ ویسے میں نے تھوڑی مشق دے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام کو میں نے طے کیا تھا کہ اپنے لیے ایک چوڑی چمکیاں خریدوں گی، مگر الماری کھول کر دیکھی تو وہاں پیسے کم تھے۔ میں نے کل جتنے پیسے جمع کیے تھے جن میں سے کچھ پیسے میں نے اپنے شوہر کو دیے تھے، باقی کہاں گئے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آخرکار میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تب اچانک کاشی وہاں آیا۔ اس نے میرے آنسو پوچھنے اور مجھ سے پوچھا کیا ہوا۔ میرا مسئلہ سن کر کاشی اپنے بیگ سے کچھ پیسے لایا اور میرے ہاتھ میں رکھ دیے۔ میں جذبات میں آ کر اسے گلے لگا لیا۔ حالانکہ میں نے جذبات میں بہہ کر اسے گلے لگا لیا تھا، لیکن کاشی نے مجھے کچھ مختلف طریقے سے پکڑا۔ اس کا لمس غلط جگہ ہو رہا تھا۔ جب اچانک مجھے ایسا لمس محسوس ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ کاشی اب چھوٹا نہیں رہا۔ میں نے فوراً اسے اپنے سے دور کر دیا اور اس کے بعد جب میں نے اس کی نظر دیکھی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے اسے پیسے واپس کر دیا اور اسے بہر حال میں بھیج دیا۔ اس دن کے بعد سے کاشی مجھ سے اور زیادہ قریب ہونے لگا۔ وہ مجھ سے ہنس کر بات کرنے لگا۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ کچھ دن بعد جب مجھے پیسوں کی ضرورت پڑی تو کاشی کی نظر پھر سے پھسل گئی۔ وہ مجھے ایسی جگہ دیکھ رہا تھا کہ مجھے اپنے دوپٹے کا بھی دھیان نہیں رہا۔ میری نظر کاشی پر تھی۔ وہ مرد جو عورت کے نخرے اٹھاتا ہے، اسے خوش رکھتا ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنے کی عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے میں نے اپنے شوہر کو خود سے دور رکھا تھا کیونکہ وہ میری ضروریات پوری نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس نے میرے ساتھ وقت گزارنے کا بھی نہیں کہا۔ جب میں نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنا شروع کیا تو کاش نے مجھے ATM کارڈ دے دیا۔ اس کا ارادہ یہی تھا کہ میں اس کے سامنے بیٹھی رہوں۔ میری خوبصورتی دیکھ کر وہ میری مدد کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ میں آ گیا تھا، لیکن میں نے اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسانا شروع کر دیا۔ اب اس کا دھیان پڑھائی سے ہٹ کر مجھ پر زیادہ تھا۔ مجھے بھی اس کا دھیان اپنی طرف سے ہٹنے نہیں دیتا تھا۔ ایک دن شام کو کاشی کے دادا جی فیس دینے آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کاشی کی ٹیوشن لگا کر میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اسے ٹیوشن کا بہت شوق ہونے لگا ہے۔ کاشی کو پڑھائی کا شوق ہونے لگا تھا یا کسی اور چیز کا، یہ اس کے دادا جی کو نہیں پتا تھا۔ ایک بار کاشی نے مجھ سے کہا ٹیچر آپ ماڈرن کپڑوں میں زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ پھر ایکسٹرا کلاس کے وقت کاشی مجھے شاپنگ کے لیے مال لے گیا۔ اس نے مجھے بہت مہنگے کپڑے خرید کر دیے۔ میں نے اسے کہا تم اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو، اگر تمہارے دادا جی کو پتہ چلا؟ تو کاشی نے کہا اگر دادا جی کو پتہ چلا کہ میں کتنا پیسہ خرچ کر رہا ہوں تو مجھے کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ میرے خرچ کے لیے وہ خود پیسے میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ دادا جی مجھے 50,000 جیب خرچ دیتے ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے میرے اکاؤنٹ میں کافی پیسے جمع ہو چکے ہیں۔ میں نے آج تک کسی پر خرچ نہیں کیا اور اب تم پر کر رہا ہوں۔ کاشی کا جواب سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یار مجھے مہینہ بھر کام کرنے پر بھی پورے پیسے نہیں ملتے اور کاشی کا جیب خرچ اتنا ہی زیادہ تھا۔ اس کا جیب خرچ ہونے کے باوجود اب میں اس پیسے پر اپنا حق جمانے لگی تھی۔ اسی پیسے سے کاشی میری خواہشیں پوری کر رہا تھا۔ مال میں 2 گھنٹے گھومنے کے بعد میں بہت تھک گئی تھی۔ گھر آتے ہی میں نے آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر بال سکھانے لگی۔ تب کاشی میرے کمرے میں آ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ پوری طرح سے ہوش کھو بیٹھا۔ میرے پاس آنے لگا۔ میں نے اسے دور کیا تو اس نے کہا ٹیچر میں آپ کو جو چاہے وہ دے رہا ہوں، تو آپ کو بھی مجھے جو چاہیے وہ دینا چاہیے۔ کاشی نے مجھ سے اپنی نامناسب خواہش ظاہر کی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ مجھے عجیب انداز میں دکھتا تھا اور عجیب طریقے سے چھوتا تھا، لیکن میں نے اسے کبھی کچھ نہیں کہا۔ مگر اب اس نے اپنی خواہش کھول کر ظاہر کر دی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اگر میں تمہیں منع کر دوں تو اس نے کہا تو میں تم سے دور چلا جاؤں گا۔ جب مجھے سمجھ آ گیا کہ اگر کاشی دور ہو جائے گا تو مجھے اس سے ملنے مالی مدد اور میرا گھر سب کچھ بند ہو جائے گا، کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ میرے شوہر کماتے ہوئے بھی کچھ پورا نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے 14 سال کے بیٹے کو بھی ہم نے پڑھائی کے لیے دوسرے شہر بھیج رکھا تھا، اس کے پیسے بھی ہمیں بیچ میں بھیجنے پڑتے تھے۔ یہ سب سوچنے میں میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر کاشی کو وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو گئی جو وہ چاہتا تھا۔ مجھے لگا کہ کاشی کو ان سب باتوں کی زیادہ سمجھ نہیں ہوگی، مگر وہ بھی سب جانتا تھا۔ وہ میرے پاس آیا۔ اس نے کسی بڑے شخص کی طرح میرے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ کاشی کو میں چھوٹا سمجھ رہی تھی، لیکن وہ بالکل بھی چھوٹا نہیں تھا۔
اب وہ ہر روز ایکسٹرا کلاس کے وقت میرے ساتھ وقت گزارنے لگا۔ اس طرح 2-3 دن گزر گئے، ان باتوں کی میرے شوہر کو ذرا بھی خبر نہ تھی۔ میں نے شوہر سے یہ کہہ رکھا تھا کہ میرے پاس 2 طلبہ ہیں جن کی میں پڑھائی میں مدد کر رہی ہوں، اس لڑکے کے والدین فیس زیادہ دے رہے ہیں۔ اس سوچ پہ میرا شوہر خوش تھا کہ اسے میرے اور کاشی کے رشتے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس دن میرے موبائل پر میری بہن کا فون آیا۔ اس نے مجھے فون پر جو کچھ بھی بتایا اسے سن کر جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب اس کا فون آیا تب میں کاشی کے ساتھ اپنے کمرے میں تھی۔ میری بہن کی بات سنتے ہی میں ہکا بکا رہ گئی۔ بہن نے کہا اپنے بیٹے کو ابھی کے ابھی یہاں سے لے جا۔ تمہاری صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے میں اسے پڑھا رہی تھی، لیکن اس نے ایسا کام کیا ہے جس نے میری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ تمہارا بیٹا جہاں ٹیوشن پڑھنے جاتا ہے اس کی ٹیچر پر غلط نظر ڈال رہا ہے، اس لیے میں اسے اپنے گھر سے نکال رہی ہوں۔ اس کی حرکت کو سن کر مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ میں نے اسے کس منہ سے بولوں، کیونکہ میں خود ایک ٹیچر ہونے کے باوجود کچھ پیسوں کے لیے ایک 17 سال کے لڑکے کی نامناسب مانگیں پوری کر رہی تھی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اگر میں وقت پر کاشی کو ان ساری باتوں کے لیے منع کر دیتی اور اسے بغیر وجہ اپنی محنت کے جال میں نہ پھنساتی تو آج میرے بیٹے نے بھی ایسا کچھ نہ کیا ہوتا تھا۔ کیا میرے بیٹے نے جو کچھ کیا وہ میری غلطیوں کا نتیجہ تھا؟ مجھے میری غلطی کا احساس دلانے کے لیے شاید یہ سب کچھ ہوا۔ میں نے کاشی کی جانب سے دیے گئے سارے تحائف اور پیسے واپس کر دیے اور اس سے ٹیوشن بند کر دی۔ اس دن میں نے سب کچھ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں نے بڑھاپے میں ایک بڑی غلطی کر دی ہے۔ میں اپنے 14 سال کے بیٹے سے آنکھیں نہیں ملا سکتی تھی۔ بیٹے نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا، لیکن میں اسے کس منہ سے ڈانٹوں؟ میں نے اس دن یہ ٹھان لیا تھا کہ جو میرے پاس ہے اسی میں خوش رہوں گی۔ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، پیسے سے بڑھ کر اخلاقیات ہوتی ہیں۔ میں اپنے بیٹے اور طلباء کو اخلاقیات دینا بھول گئی تھی۔ پیسہ کمانے کی دوڑ میں نے اپنے اخلاق کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ خدا نے میرے بیٹے سے غلطی کروانے کے ذریعے مجھے میری غلطی کا احساس دلایا۔ اس دن سے میں اپنے بیٹے کو اچھے اخلاق دینے لگی۔